محترم سامعین السلام علیکم۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن یہ پینا ہے، کھانسی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ سبز چائے آپ کا وزن نہیں بڑھنے دیتی، مرغن غذاؤں کے استعمال سے ہونے والے نقصانات کو زائل کرتی ہے۔ یہ آپ کے میٹابولزم کو قدرتی علاج سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ سبز چائے کے زود اثرات کا پتہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دن میں 70 کیلوریز جلا دیتی ہے، اور 1 کپ میں 70 کیلوریز جلانے کی اہلیت کی حاصل سبز چائے زائد وزن والے افراد کے لیے تریاک ثابت ہوتی ہے۔ وہ دودھ جو بچہ جننے کے بعد گائے پہلی بار دے، جسے پنجابی میں بولی کہتے ہیں، اسے تازہ حالت میں کہ اس کی حرارت ابھی ختم نہ ہوئی ہو، اچھی طرح پیٹ بھر کر پی لینے سے دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو دمہ کا مسئلہ ہو تو وہ یہ دودھ یعنی بولی اسی طرح تازہ حالت میں ضرور پیے، انشاءاللہ دمہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی شوگر کنٹرول نہ ہوتی ہو، انشاءاللہ ان کی شوگر چند ہی خوراکوں میں کنٹرول ہو جائے گی۔ یہ نسخہ بہت سادہ ہے، شوگر کے مریض ضرور استعمال کریں۔ انار دانہ، خشک پودینہ، سونڈ یعنی خشک ادرک، پنساری کی دکان سے 1 پاؤ یا ہم وزن لے لیں، کوٹ کر چائے والا چمچ صبح، دوپہر، شام یا ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ شوگر لیول چند دنوں میں ہی نیچے آ جائے گا اور کبھی نہیں بڑھے گا۔ 1 چمچ تخم بالنگو یعنی تخم ملنگا دودھ میں ڈال کر 10 منٹ اینٹی کلاک وائز گھمائیں اور پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں۔ گرمیوں میں ہلکا ٹھنڈا کر کے پئیں اور سردیوں میں نیم گرم کر کے استعمال کریں۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ پرانے سے پرانا ٹائیفائڈ، بچوں کا قد بڑھانے کے لیے، نظر کو تیز کرنے کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے، معدہ کا السر، ہائی شوگر کے مریض، پرانی بواسیر اور قبض کا علاج، دماغ کو طاقت دیتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ دودھ کی بجائے اگر شہد کے پانی میں 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد ملا لیں، ڈال کر پئیں تو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے ہمارے پیارے پاکستان میں دودھ جلیبی کا بہت رواج ہوا کرتا تھا۔ دودھ دہی کی دکان پر بڑے کڑاہے کے گرما گرم کاڑے ہوئے دودھ کی پیالے سے اٹھتی بھاپ کے ساتھ اس دودھ میں ڈوبی ہوئی نرم گرم جلیبیاں صحت اور تندرستی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ افسوس، صد افسوس، ہم کیسی کیسی نعمتوں کو بھول گئے۔ ہفتے میں ایک بار بھی اگر آدھا کلو دودھ میں 1 پاؤ جلیبیاں کھا لی جائیں تو زندگی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ کمر درد، تھکاوٹ، پریشانی، اعصابی تناؤ، نزلہ زکام، بخار، ہڈیوں جوڑوں کا درد، سر درد، پٹھوں کا کھچاؤ جیسی بیماریوں کی ہمت نہیں ہوتی آپ کے نزدیک بھی آنے کی۔ مردانہ طاقت کے لیے بے مثال خوراک ہے، خواتین کے تمام نسوانی مسائل کا بہترین حل ہے۔ کاش ہماری نئی نسل کو ہمارے بزرگ سمجھا سکیں۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل، تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ شکار اور گائے کا گوشت کثرت سے کھاتے ہیں وہ نفسیاتی امراض، کند ذہنی اور مرض نسیان یعنی بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شکار اور گائے کے گوشت کے استعمال پر میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور تجربے کے بعد ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ سرخ گوشت جو بیل، بھینس، گائے اور دوسرے بڑے جانوروں کا ہوتا ہے بے حد نقصان دہ ہے۔ گائے کا گوشت ایک حد تک استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن بکثرت استعمال بے شمار امراض کا سبب بنتا ہے۔ گائے کا گوشت خراب خون پیدا کرتا ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے اور سوداوی امراض، اداسی، چڑچڑاپن، جنون، شاٹیکا پین، برس، خارش، درد، جزام،
कैंसर, मुसलसल बुखारों का सबब बनता है। गाय का गोश्त ज़हन को कुंद करके सोचने समझने की सलाहियतों को मानित करता है, होश की निस्बत जोश और इश्तियाल अंगेजी को बढ़ावा देता है। ध्यान रहे कि वो लोग जो अमराज़े कल्ब, गुर्दा, जिगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड, ज़ियाबितस और खराबी खून जैसे अमराज का शिकार हों, उनके लिए गाय का गोश्त इंतहाई मुज़र साबित हो सकता है। गाय के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से खून की शरियानों में चिकनाई बढ़ जाती है और वो सख्त हो जाती हैं। यूं फिर दौराने खून में रुकावट पैदा होती है। गाय के गोश्त में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे मुख्तलिफ दिमागी अमराज लाहिक हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल बरतानिया के सेहत के हवाले से कायम करदा साइंटिफिक एडवाइजरी कमीशन ने अपने शहरियों के लिए तजवीज़ किया था कि वो हफ्ते में 500 ग्राम से ज़्यादा सुर्ख गोश्त इस्तेमाल न करें। जानवर इंसानों को कैसे बीमार कर सकते हैं? इंसान हमेशा से ही जानवरों की वजह से बीमार पड़ते रहे हैं। दर हकीकत ज्यादातर नए इन्फेक्शन जंगली हयात से ही आते हैं। ज्यादातर जानवरों में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बीमारियों का सबब बन सकते हैं। बरतानवी एसोसिएशन की क्रिस्टोफर ग्राफिस ने BBC को बताया कि वो तमाम लोग जो शिकार किए गए परिंदों का गोश्त बाकायदगी से खाते हैं, बिलखसूस छोटे बच्चे, उसके मनफी असरात के खतरात से दोचार हैं। इससे उनकी ज़हनी नशोनुमा पर असर हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना न भूलें।